بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سیمینار جو کہ 23 مارچ یوم پاکستان اور ربیع الاول کی مناسبت سے سیرت النبی و استحکام پاکستان کے نام سے معنون ہے، میں مختصر بات اسی پہ ہی کروں گا کہ اس وقت نام نہاد دہشت گردی اور مغرب پسندی کے جس شہر نے ہمیں جکڑ رکھا ہے، اس سے نکلنے کے لیے اب ہمیں کوئی راستہ سجائی نہیں دیتا، دکھائی نہیں دیتا۔ ہر طرف ہماری طرف، اہل اسلام کی طرف، مسلمانوں کی طرف طرح طرح کی جلواریں کر کے، کبھی الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، کبھی پرنٹ میڈیا کے ذریعے، کبھی NGOs کے ذریعے، جس طرح اہل اسلام کو، اسلام پسند طبقات کو اور اسلام کی دعوت دینے والوں کو ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے، اس وقت میرے محترم دوستو یہ ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم دیکھیں سیم وہی کنڈیشن ہے کہ جب بر صغیر کے اوپر انگریز نے قبضہ کیا تو اس وقت اس نے ایک ایک طبقہ فکر کو چن چن کے ان کو بدنام کیا۔ مثلا ایک معمولی سی مثال میں کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں کہوں گا کہ ایک وہ جو بہترین کامیاب صنعت سمجھی جاتی تھی اس وقت بر صغیر کے اندر، کپڑے کو بننا اور مختلف قسم کی چیزیں جو تیار ہوتی تھی اور ایک بہترین صنعت تھی، تو انگریز چونکہ وہ مسلمانوں کے پاس تھی، انگریز نے ان کو طرح طرح کے خطابات، مثلا پاولی اور اس قسم کے خطابات دے کر ان کو بدنام کیا۔ اس کے بعد میرے محترم دوستو اس ٹائم چونکہ اسلام کی دعوت، اسلام کا علم لے کر علماء دین اور دین پسند طبقات جو ہے وہ نکلے ہوئے ہیں، تو ان کو پہلے انہوں نے کوشش کی کہ مدارس کو بدنام کیا جائے، لیکن مدارس کے اندر جو معیار تعلیم تھا، مدارس کا جو نظام تعلیم تھا، مدارس کے اندر جو ایک تربیت تھی، جب وہ ان کے سامنے کوئی یعنی کہ وہ اپنی مہم میں کامیاب نہ ہوئے تو انہوں نے مدارس کو بدنام کرنے کے لیے ایک نام نہاد جو ہے وہ اصطلاحات گڑی، کبھی دہشت گردی کی، کبھی انتہا پسندی کی، کبھی بنیاد پرستی کی، مختلف قسم کی جو ہے وہ اصطلاحات گڑ کے اس ٹائم اہل مدارس کو اور اہل اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ انہی لوگوں میں سے خواتین میں وہ خواتین جو اسلامی تعلیمات رکھتی تھی تو ان کا ایک بڑا وقار تھا مسلم حلقے کے اندر، مسلم طبقات کے اندر، اور پھر اس کے ساتھ یہ کہ وہ خواتین جو دینی تعلیم بھی رکھتی ہیں، عصری تعلیم بھی رکھتی ہیں، ان کو بہت ہی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ تو میرے محترم دوستو اب سب دیکھتے ہیں کہ اس ٹائم ڈاکٹر عافیہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہی سچویشن ہے میرے محترم دوستو کہ ہمیں اس صورتحال کو سمجھنا ہے، اس چیلنج کو سمجھنا ہے کہ ہمیں اس ناسور سے جو مغرب پسندی کا اور ایک روشن خیالی کا ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے، اس ناسور سے کس طرح ہم نے نبرد آزما ہونا ہے۔ صرف مختصر بات کر کے میں اجازت چاہوں گا کہ پاکستان کی جو صورتحال ہے، پاکستان جس طریقے سے معرض وجود میں آیا ہوا ہے، جو ہمارے 4 صوبے ہیں، ہم مختصر نظر اس پہ ڈالتے ہیں، سرحد پنجاب اور اسی طریقے سے سندھ اور بلوچستان، آپ چاروں صوبوں کا باہمی ملائیں تو چاروں صوبوں کی ثقافت مختلف نظر آئے گی، چاروں صوبوں کی آپ کو زبان مختلف نظر آئے گی، چاروں صوبوں کی تہذیب مختلف نظر آئے گی، لیکن میرے محترم دوستو ان چاروں صوبوں کو اگر کسی نے متحد رکھا ہوا ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ آج سندھ اور پنجاب کا آپس میں تعلق ہے تو وہ زبان کی بیس پہ نہیں ہے، وہ کسی اس بیس پہ نہیں ہے کہ وہ پاکستانی ہے، بلکہ سب سے پہلا تعلق جو ہے وہ اسلام ہے، اس کے بعد جو تعلق ہے وہ پاکستان کا ہے۔ تو میرے محترم دوستو یہ اس طرح کی چیزیں ایجاد کر کے ہمیں قدرے جو ہے وہ یعنی کہ سازشوں کے اندر الجھایا جا رہا ہے، اس لیے ہمیں محب وطن پاکستانی ہو کر اور ایک مبلغ اسلام ہو کر اور ایک جو ہے وہ دین کا علم لے کر نکلنا ہے۔ تو ان ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے استحکام پاکستان کے لیے اور غلبہ اسلام کے لیے جدوجہد کرنی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔